آج ہم بات کریں گے کہ جانوروں کو پالنے کے کیا آداب ہیں، اور اسپیشلی جو ہے ڈاگز جو ہیں گھر میں کتا پالنے کے یا باہر پالنے کے کیا آداب ہیں۔ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ بھئی بہت سارے مسائل ہیں، مسلمان کے امت کے بہت سارے مسائل ہیں اور پہلی امت بکھری پڑی ہے، لیکن ہم جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے مائنر چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو لیکن کیا کریں، ہر بندہ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ پوچھتا ہے، اس کو کہتے ہیں جی کنفیوژن ہے۔ جب ہم ارریلیونٹ چیزیں ارریلیونٹ لوگوں سے سیکھیں گے، جب مس میچ ہو جائیں گی کہ جو شخص جس کا ایکسپرٹ نہیں ہے ہم اس کے پاس جا کے سیکھیں گے تو کنفیوژن پیدا ہوگی۔ تو ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم اسلام جو ہے اسلام والوں سے نہیں سیکھتے، اور باقی ہر چیز جو ہے نا سرٹیفائڈ بندہ ڈھونڈتے ہیں، اس کا ایکسپرٹ بندہ ڈھونڈتے ہیں، اور اسلام میں ہم سارے ایکسپرٹ بن جاتے ہیں، اور جس کو جتنا کچھ آتا ہے ہم وہ اسی طرح اس کو ایکسپلین کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آج کل کے اسکالر کیا کہتے ہیں، جی کتا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، کتا آپ پال لیں، اصحاب کہف کے پاس بھی تھا اور وہ جو ہے وہاں پہ فرشتے گئے تھے، اور اس کو یہ پتہ نہیں ہے اللہ کے بندے کو کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ وہ جو ہے غار کے باہر بیٹھا ہوا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے گھر کے اندر کی اور باہر کے احکامات الگ ہیں، اس کو ہم نے مکس کر دیا کہ بھائی باہر بیٹھا ہوا تھا تو اس پہ کوئی غور نہیں کرتا، بس کتا تھا ان کے ساتھ اس کے اوپر غور کر لیا۔ دوسری بات، ایک اسکالر یہ کہتے ہیں کہ جی وہ جو اگر فرشتے نہیں جاتے تو فرشتے جو تھے ان کی کروٹیں بدلتے تھے اصحاب کہف کی، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو فرشتہ جاتا تھا تو ہی اصحاب کہف کی کروٹیں بدلتے تھے نا۔ اللہ رب العزت نے نقلبہم فرمایا کہ ہم ان کی کروٹیں بدلتے، اللہ رب العزت بدلتے تھے کروٹیں، فرشتے کا ذکر نہیں ہے۔ تیسری بات کیا ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ گھر میں بلا ضرورت جس نے کتا رکھا، اس کا ایک حدیث میں 1 قرات اور بعض میں فرماتے ہیں کہ 2 قرات اس کا ثواب ڈیلی کم ہو جاتا ہے، اس کا بیلنس کم ہوتا رہتا ہے نیکیوں کا۔ اب یہ کیا کنفلکشن کیا ہے؟ دوسری طرف سورہ مائدہ میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جی جو کتا شکار کے لیے رکھا جاتا ہے اس کا جب شکار وہ کر کے لاتا ہے تو اس کو آپ کھا لیا کریں، جائز ہے۔ تو یہ میں سمری بتا رہا ہوں، لاجک کیا ہے؟ لاجک دیکھیں، نماز پڑھنا اللہ کا حکم ہے لیکن سیکھنی پڑتی ہے، وضو کرنا اللہ کا حکم ہے لیکن سیکھنا پڑتا ہے، اسی طرح بہت سارے احکامات ہیں وہ سیکھنے پڑتے ہیں۔ اب لوگ سیدھا سیدھا سوال کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں بس ہمیں آ گیا، ہم جو ہیں وہ بالکل بڑے بڑے اسکالر بھی بن گئے اور مس میچ کر رہے ہیں چیزوں کو۔ آپ کو لاجیکل چیزیں سیکھنی ہیں۔ پہلا لاجک کیا ہے؟ پہلا لاجک یہ ہے کہ کوئی شخص یہ پوچھے اسٹریٹ فارورڈ سیدھا سیدھا سوال، بھائی ہم گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے؟ اب سکنے میں اور پڑھ سکنے میں اور پڑھنی چاہیے اس میں فرق ہے۔ بھائی سفر میں نماز جو ہے، ہم نے سفر میں جا رہے ہیں، ہم 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، یا ہم بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ تو جب آپ کویسچن کرتے ہیں اس کا آنسر بدل جاتا ہے۔ آپ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن ہر بندہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے اپنی مرضی سے، اور ہر بندہ کہہ رہا ہے نہیں میں نے مفتی صاحب سے پوچھا تھا، انہوں نے کہا تھا بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ بھائی کنڈیشن بھی ہوگی اس کی، کوئی معذور ہوگا، کس کی ٹانگ میں درد ہوگا، کوئی بیمار ہوگا، کوئی جوڑوں کا مریض ہوگا، اس کے لیے مسئلہ الگ ہے، عام لوگوں کے لیے مسئلہ الگ ہے۔ اسی طرح کتا پالنا یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن کتے کوئی طرح بن جانا الگ مسئلہ ہے کہ ہر وقت جو ہے اس کے ساتھ پیار ہو رہا ہے، اس کے ساتھ محبت ہو رہی ہے۔ ماں باپ تو چلے گئے پیچھے، اس کا ادب احترام کوئی نہیں پوچھتا، اور اسی طرح جو ہے وہ اپنے جو ہے اولاد کا ادب احترام کوئی نہیں پوچھ رہا کس کا ہے جی؟ کتوں کے بارے میں، کتے رکھ لیں۔ اب وہ کتا گاڑی میں بھی کتا ہے، وہ بیڈ پہ بھی کتا ہے، وہ جو ہے وہ صوفے پہ بھی ہے، وہ جو ہے آپ لیٹے ہوئے تب بھی ہے، اس سے چمیاں ہو رہی ہیں، اس کو گلے لگایا جا رہا ہے، اس کے ساتھ پیار کیا جا رہا ہے۔ تو یہ حدود اور یہ آداب کون متعین کرے گا؟ پرابلم یہ نہیں ہے کہ کیا پالنا ہے اور کیا نہیں پالنا۔ اب مسلمان کے گائے پالنے میں اور ہندو کے گائے پالنے میں فرق ہے، دونوں جو ہے وہ الگ عقیدے سے الگ طریقے سے پالتے ہیں۔ اب گائے بھی پالی جاتی ہے، بھینس بھی پالی جاتی ہے، مرغیاں بھی پالی جاتی ہیں، اور اونٹ اور یہ ساری بکریاں بھی پالی جاتی ہیں، لیکن ان کو کیا گود میں بٹھایا جاتا ہے؟ ان کو کیا گھروں کی جو ہے وہ صوفوں پہ بٹھایا جاتا ہے؟ گاڑی کے اندر ان کو بٹھایا جاتا ہے؟ ہر وقت ان کو گلے لگایا جاتا ہے؟ پرابلم کدھر ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ کسی بھی چیز کے آداب آپ نے جب خراب کر دیے تو سارا مسئلہ خراب ہو گیا، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو پالنا یہ ہے کہ آپ اس کو سیکیورٹی کے لیے پالیں تو وہ باہر ہونا چاہیے، اندر تھوڑا ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے گھر میں خواتین ہیں، گھر میں آداب ہونے چاہیے، گھر میں جو ہے اس کا جو تھوک ہے، اس کا جو لعاب ہے وہ ناپاک ہے، یہ اللہ کے نبی کی حدیث سے صریح ثابت ہے کہ وہ ناپاک ہیں چیزیں۔
تو آپ نے جو ہے وہ وہاں پہ رال کر رہا ہے، کہاں اس کا وہ گر رہا ہے، کہاں وہ جناب وہ چیزیں اس کا تھوک لگ رہا ہے، ہمیں پرواہ ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے دین سیکھنا نہیں ہے، ہم نے جو ہے وہ کنفیوژن پیدا کرنی ہے، ہم نے جو ہے irrelevant چیزیں اپنے ساتھ ملانی ہے۔ تو شوق ہے کتا پالنے کا، لیکن آداب سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مجھے اس سے محبت ہے۔ ایک اسکالر یہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ نے وہ میری باتیں سنیں گے تو آپ کو کتوں سے محبت ہو جائے گی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ محبت اللہ سے ہونی چاہیے، اللہ کے دین سے ہونی چاہیے، قرآن سے ہونی چاہیے، رسول اللہ کے احکامات سے ہونی چاہیے، اور ان طریقوں سے ہونی چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باؤنڈریز کریٹ کی ہیں کہ بھائی یہ باؤنڈریز ہیں، اس طرح آپ نے رکھنا ہے۔ تو اس لیے ایک ہے رکھنا کہ یہ میری ضرورت ہے میری سیکیورٹی کے لیے، اس کے لیے جو ہے وہ اب ڈرائیور رکھنا ہے، اس کے کیا آداب ہے؟ ہر وقت فیملی میں اندر گھسایا جاتا ہے۔ اب جو ہے نوکر رکھنا ہے، چوکیدار رکھنا ہے، وہ ہر وقت ڈرائنگ روم میں بٹھایا جاتا ہے اس کو۔ تو یہ آداب ہے کہ بھئی تمہاری یہ ڈیوٹی ہے، تمہاری یہ حد ہے، اس کو یہاں پہ رکھنا ہے۔ اب یہ سارے کی ساری چیزیں انسانوں پہ تو لاگو ہو رہی ہیں۔ ابا کا یہ روم ہے، اماں کا یہ روم ہے، یہ بزرگ اور بوڑھے جو ہے نا یہ یہاں نہیں آئیں گے ہمارے پاس، ہماری میٹنگ میں نہیں آئیں گے، ہمارے ڈرائنگ روم میں نہیں آئیں گے۔ ہم جب لوگ گیسٹ بیٹھے ہیں تو بھائی بچے نہیں آئیں گے۔ کیسے ڈانٹتے ہیں ہم ان کو کہ بیٹا خبردار اگر آپ آئے، آپ اس حلیے میں کیوں آئے، آپ اس طرح کیوں آئے؟ لیکن کتوں کے لیے کوئی آداب نہیں ہے۔ تو بھائی بات یہ ہے لاجیکل طریقے سے، میرا کام ہے لاجک سکھانا۔ لاجک کیا ہے؟ وہ یہ کہ سوال جب ڈائریکٹ پوچھا جاتا ہے ہم یہ کر سکتے ہیں، اس کا جواب الگ ہوتا ہے، لیکن یہ کوئی نہیں سیکھتا کرنا کیسے ہے۔ وضو کرنا ہے لیکن اس کے آداب ہیں، نماز پڑھنی ہے لیکن اس کا طریقہ ہے، بہت سارے لوگوں کی نماز ضائع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بیٹھ کے نماز پڑھنی ہے لیکن اس کی شرائط ہیں، سفری نماز اس کی شرائط ہیں، تیمم کرنا ہے جی ہاں جی کر سکتے ہیں لیکن اس کی شرائط ہیں۔ ہر بندہ شروع ہو جائے نہیں جی تیمم ہے وہ تو ذکر ہے، اور قرآن میں جس چیز کا ذکر آ جائے بس ہم اس کو اپنی مرضی سے اس کی انٹرپریٹیشن شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بالکل اللاجیکل ہے، بالکل غیر منطقی ہے، بالکل غیر شرعی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ اپنا مطلب نکال کے لوگوں کو بتانا شروع کر دیں اور لوگوں کو مس گائیڈ کرنا شروع کر دیں۔ کتنا بڑا عذاب ہے۔ بنی اسرائیل کی سب سے بڑی بیماری جو تھی وہ یہ تھی کہ اللہ کی کتاب کو تروڑ مروڑ کے بیان کرتے تھے، اور لوگوں کے اس کے مرضی کے مطابق اور لوگوں کی خوشی اور ان سے چھوٹا موٹا فائدہ لینے کے لیے وہ اللہ کے کتاب اور احکامات کو بدل دیتے تھے۔ تو آج ہم جو ہیں وہ جن چیزوں میں گھس گئے ہیں، ہم بھی اللہ کے احکامات کو تروڑ مروڑ کے بیان کر رہے ہیں۔ وہ کیا کر رہے ہیں کہ جی وہ اصحاب کہف نے رکھا تھا کتا، انہوں نے رکھا نہیں تھا، ان کے ساتھ چل پڑا تھا۔ دوسری بات، ان کے ساتھ غار میں نہیں تھا، باہر تھا، ان سے اندر نہیں تھا، باہر تھا۔ تیسری بات، جو ان کے جو فرشتے تھے، فرشتے کروٹیں نہیں بدلتے، اللہ تعالیٰ کروٹیں بدلتے تھے۔ پھر آ جاؤ حدیث کے اوپر، حدیث میں غیر ضروری، جس کو ضرورت نہیں ہے، جس کے پاس جانور نہیں ہے، جس کے پاس سیکیورٹی کا انتظام نہیں ہے، اور باہر جو ہے وہ شکار کرنے کے لیے نہیں جاتا، اس کو جو ہے وہ باہر جو ہے اپنے جانور اور اپنے باڑے اور اپنی کھیتی کے لیے اس کو وہ چاہیے، اس کے آداب ہیں۔ وہ بھی اپنی گود میں نہیں بٹھائے گا، وہ بھی اپنی گاڑیوں میں ہر وقت نہیں گھمائے گا، وہ بھی اس سے چمی اور چاٹیاں نہیں کرے گا۔ یہ ساری چیزیں غلط ہیں، آداب کے خلاف ہیں، انسانیت کے خلاف ہیں، ہماری سوسائٹی ہمارے معاشرے کے خلاف ہیں۔ آج کل تو کتے کی تصویریں ڈالی جاتی ہیں، نیچے ماشاءاللہ لکھا ہوا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ کو اتنی محبت ہوگی، آپ کو یہی نہیں پتا اللہ کا نام کہاں پہ لکھنا ہے، اس کی تصویر کے نیچے ماشاءاللہ لکھا ہوا ہے۔ کتنی بڑی گستاخی، کتنی بڑی بدتمیزی، کتنی بڑی بے ادبی ہے، لیکن کسی کو پتہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بس اس نے یہ سن لیا کتا رکھ سکتے ہیں، بات ختم، مولوی تو جاہل ہوتے ہیں۔ تو لاجیکل طریقے سے بات کرنی چاہیے۔ لاجیکل طریقہ یہ ہے کہ اگر سیکیورٹی کے لیے رکھنا ہے باہر رکھو، جیسے چوکیدار کو رکھا جاتا ہے، جیسے گن مین کو رکھا جاتا ہے، اور گھروں میں نہ گھساؤ ان کو بیڈ روم میں، ان کو اپنے کچن میں اپنے ساتھ ہر وقت ان کے ساتھ لیپا چوپی چوپا یہ نہیں کرنا چاہیے۔ رکھا ہے، اس کا کوئی گارڈین ہوگا، اس کو کوئی پالنے والا ہوگا، وہ کرے۔ اتنے پیسے نہیں ہیں تو خود باہر جا کے اس کی ایک جگہ ہونی چاہیے، وہاں جاؤ، اس کی رکھوالی کرو، اس کو باہر وہاں پہ ہونا چاہیے۔ اندر اس کا کوئی کام نہیں، گاڑیوں میں اس کا کوئی کام نہیں، اور کسی جگہ پہ اس کا کوئی کام نہیں۔ تو اس لیے irrelevant چیزوں کو مت سیکھیں، illogical طریقے سے مت سیکھیں، اور انسانوں کی قدر کرنا سیکھیں۔ اپنے جو ہے وہ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی قدر کرنا سیکھیں، اور اپنے آپ کو پاکیزگی کا عادی بنائیں۔ عام گھروں میں جو یہ رواج ہو چکا ہے یہ بالکل منع ہے، یہ بالکل ناجائز ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو لاجیکل طریقے سے سمجھائیں کہ ہم نے اللہ کے دین کے مطابق عمل کرنا ہے، پاکیزہ زندگی گزارنی ہے۔ اگر ضرورت ہے تو چوکیدار کی طرح
اور اس کو سیکورٹی والے ایریے میں ہی رہنا چاہیے. اس کے ساتھ جو ایکسٹرا جو عمل ہوتے چلے جا رہے ہیں اور مائیں بھی اور بیٹیاں بھی اور بہنیں بھی اور گھر کے سارے افراد اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ اس کو گلے مل رہے ہیں اور اس کو جناب پیار کر رہے ہیں اور کس تک کرتے رہتے ہیں, تو یہ ساری چیزیں غلط ہیں, ان سے بچنا چاہیے. تو آپ نے یہ لاجیکل چیزیں سیکھنی ہیں, لاجیکل چیزیں سکھانی ہیں اور ان کو دوسرے لوگوں تک بھی پہنچانا ہے. یہ نہ ہو کہ کل کو ہمارے گھر میں بھی یہ کام ہونا شروع ہو جائے. دعا میں یاد رکھیے گا. کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں.